ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ روحانی طور پر ترقی کریں، لیکن اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر ایمان کی روشنی تک کا سفر آخر طے کیسے کیا جائے؟ تو آئیے آج اس راستے کے کچھ اہم پڑاؤ کو سمجھنے کی اس سفر کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو، بلکہ اہم یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور سب سے بہترین رویہ ہے توبہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ پہلے مرحلے پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ گناہ کی دلدل آخر ہے کیا، اور اس سے نکلنے کی وہ پہلی چنگاری یعنی توبہ، اسے کیسے پہچانا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہر گناہ اپنے پیچھے ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی جاتی ہے کہ یہ سارا عمل شروع کیسے ہوتا ہے۔ ہر گناہ ایسا ہی ہے جیسے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگ جائے۔ یہ کوئی عام نشان نہیں ہوتا، بلکہ ایک روحانی نشان ہے جو سیدھا ہماری اندرونی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اصل خطرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ان دھبوں کو توبہ سے صاف نہ کیا جائے نا، تو یہ بس بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورے کے پورے دل پر چھا جاتے ہیں۔ اور جب دل پر ایسی تاریکی چھا جائے تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ صرف اندر کی بات نہیں رہتی، چہرے کا نور وہ ماند پڑ جاتا ہے، عبادت میں وہ کیفیت نہیں رہتی، دھیان بھٹکتا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں، زبان، کانوں کو گناہوں سے بچانا وہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دلدل سے نکلا کیسے جائے، راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے توبہ۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توبہ صرف ایک لفظ کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا، تو سچی توبہ ہوتی کیسے ہے؟ اس کے 4 بہت سیدھے سادے سے قدم ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی غلطی کو ماننا، پھر اللہ کی طرف پلٹنا، تیسرا پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ اس عمل کو روزمرہ کی عادت بنا لیا جائے، صبح بھی اور شام بھی۔ ٹھیک ہے، تو جب تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا تو اب آگے بڑھنے کے لیے ایک گائیڈ، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ تو ہمارے اس سفر کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ اسی رہنما کو سمجھنا ہے، یعنی قرآن مجید کا ہمارے دلوں کے لیے کیا کردار ہے۔ اور یہاں نا ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو صرف الماری میں سجانے کے لیے نہیں رکھا جاتا، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اور پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اور جب قرآن سے ایک ایسا گہرا تعلق بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کی برکتیں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے شفا بن جاتا ہے اور رحمت کا ذریعہ، اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش بھی کرے گا۔ تو توبہ ہو گئی، قرآن سے رہنمائی بھی ملنا شروع ہو گئی۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب باری آتی ہے اس تعلق کو مزید گہرا کرنے کی، اسے اور مضبوط بنانے کی۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اضافی عبادات کے ذریعے۔ ہم بات کر رہے ہیں نوافل کی، یعنی وہ اضافی عبادات جو فرض نہیں۔ یہ نوافل اس تعلق کو ایک بالکل ہی نئے لیول پر لے جاتی ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے ایک بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ خود اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور تمام نفلی عبادات میں سے بھی ایک نماز ایسی ہے اور ایک وقت ایسا ہے جس کی اہمیت سب سے الگ ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز، یعنی وہ نماز جو رات کے آخری پہر میں فجر سے کچھ دیر پہلے ادا کی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت کی جو طاقت ہے نا، وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے مسائل کے حل کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین لمحات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم پہلو کی طرف۔ یہ وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک پرسپیکٹیو ہے جو اس پورے سفر میں انسان کو اپنی منزل سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی یاد۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ جب آخرت کی یاد دل میں ٹھہر جائے نا، تو یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، اس کی کشش خود بخود کم ہو جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ ہم سب صبح شام اپنے دنیاوی معاملات، اپنے پیسوں کی فکر کرتے ہیں نا؟ اب ذرا سوچیں کہ اگر اتنی ہی فکر موت اور آخرت کی جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے ایمان کو کمزور ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ سارا کھیل بس اپنی ترجیحات کو، اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ توبہ، قرآن سے مضبوط تعلق، نفلی عبادات کا اہتمام، یا پھر ہر وقت آخرت کی یاد؟ آج کے اس دور میں روحانی طور پر خود کو نیا کرنے کے لیے ان راستوں میں سے کون سا راستہ سب سے زیادہ ضروری لگتا ہے؟